اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ بولنا آسان ہوتا ہے تو آج کی یہ کہانی ضرور سنیے۔ ایک جوان لڑکا جو اپنے باپ سے محبت کرتا تھا، لیکن جب بات اللہ کی دین کی آئی تو اس نے سچ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، کیا یہ بت واقعی سن سکتے ہیں؟ اور اس ایک سوال نے پوری قوم کو اس کا دشمن بنا دیا۔ ہزاروں سال پہلے عراق کے شہر بابل میں ایک نوزائیدہ بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام تھا ابراہیم۔ دنیا اس وقت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، کیونکہ لوگ حقیقت کو بھول چکے تھے اور مخلوقات کی عبادت کرتے تھے۔ وہ ستاروں، چاند، سورج اور لکڑی و پتھر کے مجسموں کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر شہر کے معروف بت ساز تھے۔ وہ پتھر اور لکڑی کے مجسمے تراشتے اور لوگ ان کی عبادت کے لیے لاتے۔ گھر کا ماحول بتوں اور مریدوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ننھا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ حیران اور فکر مند رہتا۔ وہ سوچتا، یہ سب کچھ ہم نے خود بنایا ہے، یہ کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ اس عمر میں ہی ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو انسان کے ہاتھ سے پیدا ہوتا ہے وہ کبھی سچا معبود نہیں ہو سکتا۔ ایک رات وہ شہر سے باہر گئے۔ آسمان صاف تھا اور لاکھوں ستارے جگمگا رہے تھے۔ ننھا ابراہیم ان کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، شاید یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، ابراہیم نے کہا، میں ڈوب جانے والوں کو خدا نہیں مانتا۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو، لیکن ہر ایک غروب ہو گیا۔ آخرکار انہوں نے اعلان کیا، میں اس رب کی طرف رخ کرتا ہوں جس نے یہ سب پیدا کیا ہے۔ وہی میرا رب ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ اعلان نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے دل میں انقلاب لایا، بلکہ یہ انسانی تاریخ میں توحید کے عظیم پیغام کی ابتدا تھی۔ ابراہیم نے اپنے والد آزر سے نرمی اور احترام کے ساتھ سوال کیا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ فائدہ دے سکتی ہیں؟ والد ناراض ہو گئے۔ ابراہیم، اگر تم نے ہمارے معبودوں کے خلاف بات کی تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم نے کہا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا مگر باطل کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کی باتیں بادشاہ نمرود کے کان تک پہنچیں۔ نمرود خود کو خدا کہتا تھا اور سخت حکمران تھا۔ نمرود نے ابراہیم کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس نے کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حیران رہ گیا۔ اس کے دربار کے لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک دن پوری قوم شہر سے باہر گئی۔ ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ وہ بت خانے میں جائیں گے۔ وہاں موجود ہر چھوٹے بت کو توڑ دیا، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں ڈال دی۔ جب لوگ واپس آئے، وہ غصے سے کانپ اٹھے۔ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ ابراہیم نے جواب دیا، شاید اس بڑے بت نے کیا ہو، اس سے پوچھ لو۔ لوگ شرمندہ ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بے جان ہے، مگر اپنی ضد پر قائم رہے۔ بادشاہ نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا ناممکن تھا۔ ابراہیم نے دعا کی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ جلتی رہی، لیکن ابراہیم کے لیے یہ باغ کی طرح بن گئی۔ وہ صحیح سلامت باہر ہے۔ آگ کے معجزے کے بعد بھی بابل کی قوم نے سچ قبول نہیں کیا۔ انہوں نے معجزہ دیکھا مگر دل نہ بدلا۔ تکبر آنکھوں پر پردہ ڈال چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اب اس سرزمین پر رہنا اللہ کے مشن کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اللہ کا حکم آیا، ہجرت کرو۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ ہجرت کا مطلب تھا اپنا گھر چھوڑنا، اپنی زمین چھوڑنا، اپنے رشتہ دار چھوڑنا، اپنی یادیں چھوڑنا۔ مگر جب مقصد اللہ کی رضا ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے شام اور فلسطین کی سرزمین کا رخ کیا۔
وہ زمین جسے بعد میں برکت والی سرزمین کہا گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر ایک دکھ دل میں باقی تھا، اولاد نہ ہونا۔ سالوں سال گزر گئے، بال سفید ہو گئے، عمر بڑھ گئی، مگر اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر راتوں کو آسمان کی طرف دیکھتے اور دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا برسوں جاری رہی اور پھر اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل۔ یہ خوشی ناقابل بیان تھی۔ بوڑھے باپ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو سالوں کی دعا کے بعد آتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے ننھے بیٹے کو دیکھتے، اس کے چہرے کو چھوتے اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اللہ کا حکم آیا، اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ حکم دل ہلا دینے والا تھا۔ مکہ اس وقت نہ کوئی شہر تھا، نہ پانی، نہ درخت، نہ انسان، صرف ریت، خاموشی اور تپتی دھوپ۔ حضرت ابراہیم نے دل مضبوط کیا۔ وہ بیوی اور بچے کو لے کر لمبا سفر طے کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ وہاں ایک وادی میں انہیں بٹھایا، تھوڑا سا پانی اور کھجوریں رکھیں اور واپس مڑنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دی، ابراہیم، ہمیں اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر جھکا کر کہا، ہاں۔ ہاجرہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے تاریخ بدل دی۔ کچھ دن بعد پانی ختم ہو گیا۔ ننھا اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگا۔ ہاجرہ کا دل کانپ گیا۔ وہ صفا پہاڑی پر دوڑیں، شاید کوئی نظر آ جائے۔ کچھ نہ دکھا۔ وہ مروہ کی طرف دوڑیں، کچھ نہ ملا۔ ایسے ہی 7 بار دوڑیں۔ پسینہ، تھکن، آنسو سب مل کر ایک ماں کی بے بسی بیان کر رہے تھے۔ تب اچانک ننھے اسماعیل کے قدموں کے پاس سے پانی پھوٹ نکلا، زمزم۔ ہاجرہ نے جلدی جلدی پانی کو جمع کیا اور کہا، زمزم، رک جا، رک جا۔ یہ پانی آج تک جاری ہے، لاکھوں لوگ پیتے ہیں، اور یہ ایک ماں کے صبر اور اللہ پر یقین کی یادگار ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں زندگی شروع ہو چکی تھی۔ زمزم کی وجہ سے قبیلے آ کر آباد ہو چکے تھے۔ ننھا اسماعیل اب بڑا ہو رہا تھا۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا۔ مگر ایک اور عظیم امتحان باقی تھا۔ وقت گزر چکا تھا۔ ننھا اسماعیل اب جوان ہو رہا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے، کام کرنے اور عبادت میں حصہ لینے لگا تھا۔ حضرت ابراہیم کے لیے یہ خوشی کا وقت تھا۔ جس بیٹے کے لیے برسوں دعا کی، جسے سنسان وادی میں چھوڑا، جسے اللہ نے بچایا، وہ اب ان کے ساتھ تھا۔ لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو عام لوگوں کی طرح نہیں آزماتا، ان کی آزمائشیں بھی خاص ہوتی ہیں۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوچا شاید یہ محض آزمائش ہے، مگر اگلی رات پھر وہی خواب، تیسری رات پھر وہی منظر۔ اب بات واضح ہو چکی تھی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ سوچیں، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں اولاد پائی ہو، جسے سالوں بعد بیٹا ملا ہو، جو بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا ہو، اور اسے حکم ملے کہ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت اور اطاعت آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ مگر حضرت ابراہیم نے فیصلہ کر لیا، اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے۔ انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، نرمی سے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ سن کر ایک نوجوان بیٹے کا دل کیا محسوس کر رہا ہوگا؟ مگر اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ صرف اطاعت نہیں تھی،
یہ ایمان کی انتہا تھی۔ باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے۔ وہ ایک وادی کی طرف چلے۔ راستے میں شیطان آیا اور وسوسہ ڈالنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے۔ مگر انہوں نے کنکریاں مار کر شیطان کو دور کیا۔ آج حج میں جمرات کو کنکریاں مارنا اسی کی یاد ہے۔ وہ مقام آیا، چھری تیز کی گئی، اسماعیل کو لٹایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم نے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ محبت ہاتھ نہ روک لے۔ انہوں نے چھری چلائی، لیکن چھری نے کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ آزمائش مکمل ہو چکی تھی۔ قربانی کے بعد اللہ نے ایک اور عظیم کام سونپا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اللہ کا گھر تعمیر کریں۔ وہ دونوں بنیادیں اٹھا رہے تھے، پتھر لا رہے تھے، دیواریں بلند کر رہے تھے۔ ہر پتھر کے ساتھ دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں۔ وہ گھر مکمل ہوا جس کی طرف آج کروڑوں لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے رب، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا، آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ انہوں نے اعلان کیا اور اللہ نے وہ آواز قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ حضرت ابراہیم نے زندگی بھر سچ کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، ہر قربانی قبول ہوئی۔ اللہ نے انہیں لقب دیا خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ آخری دن حضرت ابراہیم نے لمبی عمر پائی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اللہ کے آگے سر جھکا دینا، شرک نہ کرنا، نماز قائم رکھنا۔ پھر ایک دن وہ اپنے رب سے جا ملے، مگر ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ جب حضرت ابراہیم نے بابل چھوڑا تو ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جو سخت گناہوں میں مبتلا تھی۔ وہ لوگ فطرت کے خلاف کام کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور مسافروں کو لوٹتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، اللہ سے ڈرو، اپنی حرکتیں چھوڑ دو، توبہ کرو۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا، کہا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ عذاب کا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ لوط کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانا پیش کیا۔ جب فرشتوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم کو حیرت ہوئی۔ تب انہوں نے بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، حضرت اسحاق، اور اس کے بعد پوتا حضرت یعقوب۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے نرمی سے عرض کیا، اگر وہاں کچھ نیک لوگ ہوں تو۔ یہ ان کی رحم دلی تھی، لیکن جب حد پار ہو جاتی ہے تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ فرشتے لوط علیہ السلام کے شہر پہنچے۔ لوگ برے ارادوں سے ان کے گھر آئے۔ حضرت لوط بے بس کھڑے تھے۔ اسی وقت فرشتوں نے اپنی اصل شکل ظاہر کی اور کہا، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ راتوں رات لوط علیہ السلام اور ایمان والوں کو شہر سے نکال دیا گیا۔ پھر زمین الٹ دی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ قوم مٹا دی گئی۔ یہ ایک سخت انجام تھا، مگر انصاف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک اور بیٹا عطا ہوا، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے اور ان کی اولاد میں بہت سے انبیاء آئے، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل دو عظیم شاخوں میں تقسیم ہوئی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل جس سے آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل جس سے بنی اسرائیل کے انبیاء آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف عمل والے نہیں تھے، وہ دعا والے بھی تھے۔ انہوں نے دعا کی، اے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، میری نسل میں ایک رسول بھیج۔ اللہ نے ہر دعا قبول کی۔ مکہ آج بھی امن کا شہر ہے، بت پرستی وہاں سے ختم ہو چکی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص مقام حاصل ہوگا۔ انہیں انسانوں کے باپوں میں سے ایک عظیم باپ سمجھا جائے گا۔ جنت میں بچوں کی کفالت ان کے سپرد ہوگی، اور وہ اللہ کے خاص دوست کے طور پر پہچانے جائیں گے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف ایک انسان کی کہانی نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی ہے۔ آگ کے معجزے کے بعد بھی نمرود نے سچ قبول نہیں کیا۔ وہ خود کو خدا کہتا رہا، اس کا غرور آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب اس نے آسمان پر چڑھ کر اللہ سے لڑنے کا تکبر کیا۔ اس نے ایک اونچی عمارت یا مینار بنوانے کا حکم دیا تاکہ وہ آسمان کے خدا تک پہنچ سکے، مگر اللہ کے مقابلے میں انسان کی کیا حیثیت؟ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی مخلوق کو اس کے لیے سبب بنا دیا، ایک مچھر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ وہ برسوں تک تکلیف میں مبتلا رہا، سر پر ہتھوڑے مرواتا تاکہ درد کم ہو۔ آخرکار اسی عذاب میں اس کی موت ہو گئی۔ جو شخص خود کو خدا کہتا تھا وہ ایک معمولی کیڑے کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا۔ یہ غرور کے انجام کی سب سے بڑی مثال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لمبی عمر پائی۔ وہ مختلف علاقوں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا۔ وہ اکثر دعا کرتے، اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ہمیشہ یہی نصیحت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم رکھنا، صبر کرنا، حق کا ساتھ دینا۔ ان کی زندگی سادگی، عاجزی اور توکل کی مثال تھی۔ جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا ہے، تم مسلمان ہی رہنا۔ یہی پیغام بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اثرات آج بھی زندہ ہیں۔ کعبہ ان کے ہاتھوں تعمیر ہوا، قربانی ان کی سنت، صفا مروہ کی سعی، ہاجرہ کی یاد، جمرات شیطان کو کنکریاں مارنے کی یاد، نماز میں درود ان کا ذکر۔ اسلام کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ گھبراہٹ میں مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکارا جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اور عاجزی اختیار کریں گے۔ یہ ان کی انکساری کی نشانی ہوگی، حتیٰ کہ اتنے عظیم مقام کے باوجود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک مکمل داستان ہے۔ بچپن میں سچ کی تلاش، باپ سے اختلاف، بادشاہ سے مقابلہ، آگ کا معجزہ، ہجرت، زمزم، قربانی، کعبہ، اور ایک ایسی نسل جو قیامت تک دین کا علم اٹھائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ ایک بچہ بھی اگر خلوص سے سوچے تو حق کو پہچان سکتا ہے۔ انہوں نے باپ کی ناراضگی برداشت کی، بادشاہ کے غرور کا سامنا کیا، آگ میں ڈالے گئے، ہجرت کی، بیوی اور بیٹے کو وادی میں چھوڑا، اور پھر اپنے ہی بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑا۔ ان کی ہر آزمائش نے انہیں اور بلند کیا، ہر قربانی نے انہیں اور قریب کیا، ہر دعا نے تاریخ بدل دی۔ آج بھی جب دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جب حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، جب عید الاضحیٰ پر قربانی دیتے ہیں، تو دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا مقام دیا، اپنا دوست بنایا، اور یہ اعزاز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان ختم نہیں ہوتی۔ وہ ہر نماز میں زندہ ہے، ہر قربانی میں زندہ ہے، ہر سچے دل میں زندہ ہے جو صرف ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے۔